معراج پہ گیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ادرک دی ہے. تو شیخ صاحب یہ بالکل میں سیریس ہو کے بات کر رہا ہوں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اسپیشلی یہ ادرک کے حوالے سے؟ اس کے متعلق ذرا بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. مائک فری. جی السلام علیکم. آپ نے بڑی لمبا جا کے نا وہ ادرک کو نا بہت دور لے جا کے آپ نے جوڑا ہے. بہرحال آپ نے ابتدا کی اپنی بات کی کہ مرزا صاحب کو انگریزی میں بالکل مرزا صاحب کو انگریزی میں بھی وحی ہوئی ہے، پنجابی میں بھی ہوئی ہے، ہبرو میں بھی ہوئی ہے اور اردو میں بھی ہوئی ہے، عربی میں بھی ہوئی ہے. اب مرزا صاحب معراج پہ گئے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بھائی وہ کب گئے اور وہاں سے کیا لے کے آئے، یہ میرے علم میں نہیں. اور گھر سے گئے تھے لیمو لینے اور وہاں پہ ان کو معراج کی وجہ سے افیون زیادہ کھا لی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ ادرک لے کے آ گئے. تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کا شاید اشارہ اس طرف ہے کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، مرزا صاحب کی وحی ہوئی ہے خاک سار پیپرمنٹ. خاک سار پیپرمنٹ، تو پیپرمنٹ جو ہے اس کو ادرک کا اگر انہوں نے لگا لیا تو مرزا صاحب کو ایک یہ وحی ہوئی تھی خاک سار پیپرمنٹ. تو اس کے طرف میرا خیال یہ ہے کہ غالباً آپ کا اشارہ ہے. تو یہ ہے ادرک کا. تو میں نے شیخ صاحب کیا یہ درست ہے کہ مرزا صاحب پٹواری کے ایگزام میں فیل ہو گئے تھے اور اس لیے جی بالکل فیل ہو گئے تھے. ہاں جی یہ بالکل فیل ہو گئے تھے، یہ نہیں بن سکے، یہ چھوڑ آئے تھے پھر اس کو. تو غدیر بھائی یہ ہے اس کا کہ خاک سار پیپرمنٹ ان کا ایک الہام ہے، یہ بھی وہی ہے مرزا صاحب کی. جی جناب خادم رسول صاحب آپ تشریف لیں. شکریہ جی شیخ صاحب. اسی حوالے سے میں ذرا مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کروں گا. آپ نے پہلے جو لور صاحب نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ افیون اور الکوہل کا استعمال مرزا صاحب دوائی کے طور پر کیا کرتے تھے. دوائی تو وہ ہوتی ہے نا، اگر کوئی بیماری لگی ہو تبھی بندہ دوائی لیتا ہے. طب کی دنیا میں تو اس سے افیون سے یا الکوہل کسی چیز میں ملا کر اس کی دوائی وغیرہ بنائی جاتی ہے. ہمارے تو علماء کرام اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کو علت نہیں تھی، یا یہ اس کی کوئی دوائی بناتے تھے یا دوسری صورت میں وہ کون سی بیماریاں تھی. ان کو دو نشے، یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ نشے ہیں، دونوں نشے ان کو کرنے پڑے اپنی بیماری سے، اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے. آ جائیں آپ. شکریہ. جی السلام علیکم. آپ لکھ دیجئے شیخ صاحب. آپ ہیں وہ میں نے پڑھا ہے آپ کا سیدنا شاہ صاحب کے 12 بیماریاں تھیں. شیخ صاحب اگر آ جائیں تو اس کے متعلق. اچھا 22 تھی، 22. ٹھیک ہے. اس سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی دیر انہوں نے ان نشوں کو استعمال کیا، آیا کہ تک استعمال کرتے رہے اور کب کے لگے ہوئے تھے. تو شیخ صاحب اب ڈی سی ہو گئے ہیں، شاید مصروف ہو گئے. آ جائیں اگر آپ کو پتہ ہے آپ بتا دیجئے گا. میاں محمد بخش صاحب یا سولت آغا صاحب ابھی جو سوال کیا تھا
دجال کا، اس کے اوپر تو میں تو سوچ رہا تھا سولت آغا صاحب ایک اچھا خاصا لیکچر دیں گے، کافی ٹائم لیں گے، کیونکہ وہ اس کا جواب بہت بڑا تھا، مگر بڑی سمجھداری سے انہوں نے بات کو سمیٹا ہے سولت آغا صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کیا ہی بات ہے، اور موقع کو دیکھا ہے. پھر کسی وقت اس کے اوپر آپ ضرور سولت آغا سے سوال کیجئے گا اور آپ کی یہ تسلی کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں جی؟ پھر سولت آغا صاحب ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو آ جائیں جی. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب تو ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. بھائی میرا سوال تھا، اور وہ یہ سوال ہے، غالباً قادیان یا ربوے میں ان قادیانیوں نے جنت بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اونیں وغیرہ جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے یا پھر یہ ایک ٹکوسلا ہے؟ تو یہ میرا ایک سوال تھا. لیکن شیخ صاحب میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. شیخ صاحب واپس آ گئے ہیں آپ؟ اچھا واپس آ گئے ہیں. تو شیخ صاحب آپ نے اگر میرا سوال سنا ہے تو مجھے ضرور جواب دیجیے گا. مائک فری کرتا ہوں. جی السلام علیکم. ایکچولی میں آپ کے سوال اور خادم رسول بھائی میں انہوں نے جو کیا تھا اس کے بارے میں بھی کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی، لیکن آپ کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ یہ حوروں والی بات جو ہے یہ سارے فضول سی بات ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. آپ کی بڑی مہربانی. ربوہ کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے. بہرحال مرزا صاحب کو جو بیماریاں تھیں وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں تفصیلاً بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مطلب آپ طب کی زبان میں اگر مراق کو میم رے الف اور کاف قاضی والا جو ہے اس کا دیکھیں تو یہ بالکل انہوں نے صحیح لکھا. ایپیلیپسی جو ہے نا کہ یہ مرگی یا کہہ لیں اس کو کہ یہ وہ چیز. دوسرے چونکہ یہ بذات خود طبیب تھے، اور افیون تو بہرحال بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جس طرح کے ایلوپیتھک کے اندر الکوہل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بہت سی میڈیکیشن میں، جیسے کھانسی وانسی والی کوئی بھی دوائی ہو اس کے اندر یہ عام سی بات ہے. تو اس کا استعمال جو ہے مرزا صاحب اپنی دوائیوں بنانوں میں اکثر استعمال کیا کرتے تھے. یہ چیزیں ان کی بیماریوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے، خاصی لمبی لسٹ ہے ان کی، اور اس میں اس طرح کی بھی ہیں جس میں اگر میں آپ کو اس کا صحیح حوالہ دے سکتا ہوں کسی وقت کے جو حکماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا، اور اگر میرا مضمون میرے پاس ہو تو اس میں باقاعدہ ریفرنسز ہیں کہ اس قسم کے آدمی کو جب ایسے دورے پڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مطلب بالکل یہی جو مرزا صاحب نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو سمجھتا مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھ پہ فرشتے آ رہے ہیں، جی میں یہ ہوں، میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں. یہ باقاعدہ طور پہ یہ ساری ڈائگنوزز جو ہیں اس کی نا، اس بیماریوں کی جو تشخیص ہے وہ بالکل موجود ہے، یہ آن ریکڈ ہے باقاعدہ طور کے اوپر. طب کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. تو اس میں وہ مرزا صاحب کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں مطلب کافی مناسبت رکھتی ہیں اس کے اندر. اب میں ایک جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سولت آغا، الغدیر بھائی، اگر آپ کو میری جو لیٹسٹ ایک ویڈیو ہے جو میں نے ابھی جب آپ مجھ سے یہ ٹائیگر بات کر رہے تھے تو میں نے
اس وقت ریکارڈ کر کے